بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمرو بن ابی سلمۃ رضی اللہ عنہما قال كنت غلاما في حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ تعالی وکل بیمینک وکل مما یلیک متفق علیہ۔ توجہ فرمائیں، حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا۔ فرمایا کہ کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ نا پوری پلیٹ میں گھوم رہا تھا، جیسے چھوٹے بچے کھاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لڑکے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ بھائی کھانا کھاتے ہوئے جو بھی ہمارے ماتحت بچے ہوتے ہیں ان کو کھانے کا طریقہ سکھانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان کو کھانے کا طریقہ سکھانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا، سامنے سے کھانا اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا۔ تو بچوں کو یہ سکھایا۔ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ صحابہ میں سے جو بچے اس طرح کرتے تھے فوراً بتا دیتے تھے۔ دوسری روایت ہے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نبی علیہ السلام کے سامنے کھانا کھا رہا تھا اور بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کل بھی یمین دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کہتا ہے جی دائیں ہاتھ میں طاقت ہی نہیں ہے۔ تکبر کی وجہ سے کیا کہتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے میں نہیں کھا سکتا، تکبر کی وجہ سے کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اللہ کرے کہ تمہاری یہ طاقت نہ ہی ہو، یہ طاقت نہ ہی ہو۔ فرمایا کہ اس کے بعد اس کا ہاتھ اس کے منہ تک نہیں پہنچا، اس کے بعد اس کا ہاتھ کبھی بھی منہ تک، ہاتھ ہی شل ہو گیا، ہاتھ ہی کیا ہو گیا؟ شل ہو گیا۔ بھائی یہ بھی روایت ہمیں سکھایا گیا ہے کہ کھانا کس ہاتھ سے کھانا ہے؟ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ اور جو بندہ مخالفت کرتا ہے، نبی علیہ السلام کتنے ناراض ہو رہے ہیں اس بات پر کہ وہ بندہ، نبی علیہ السلام نے بد دعا فرما دی کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں یہی کہتے ہو نا تو پھر تمہارا ہاتھ منہ تک نہ پہنچے۔ اسی طرح ایک عورت کے متعلق بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ اس نے بھی اسی طرح کی بات کی تو نبی علیہ السلام نے وہاں پر بھی بات فرمائی اور فرمایا کہ وہ کچھ ٹائم میں مر گئی تھی، کچھ عرصے میں کیا ہو گیا تھا؟ مر گئی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، فالج پڑ گیا تھا غالباً اس کو، تو نبی علیہ السلام کی ناراضگی کا باعث ہے بائیں ہاتھ سے کھانا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس چیز میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم بائیں ہاتھ سے کھائیں۔ شادی حالوں میں آپ چلے جائیں، ابھی جو زیادہ تہذیب یافتہ لوگ ہیں نا، ایک تو وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کھانا بیٹھ کر، اور بھاگ کر جا کے کھانا اٹھائیں گے، پھر کھڑے ہو کر کھائیں گے، پھر ایسے گھومیں گے ایسے گھومیں گے۔ میں آپ کو تو پتہ ہے بہت کم جاتا ہوں ایسی تقریبات میں، لیکن یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں صدر چلا گیا، کوئی پروگرام تھا، تو جب کھانے کا وقت ہوا تو بیٹھنے کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ اب کرے کیا؟ کھانا تو کھانا ہے نا، جو جب کھانا لگا جو لوگ بھاگے ہیں، میں تو یار سیدھا سا بندہ ہوں، مجھ سے تو نہیں ہوتے یہ کام۔ بڑا مجھے عجیب و غریب لگا، 3 پیس پہنے ہوئے، بڑے ٹائی کے کپڑے، یہ وہ، اور داڑھی مونچھیں چٹ پٹ اپنے آپ کو مطلب پورا وہ بنائے، وہ بھاگ کر گئے کھانے پہ جو ٹوٹے وہ، اور پھر کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں۔ میں کئی لوگوں کو دیکھا ایسے چل رہے ہیں، ایسے جا رہے ہیں، اور ادھر سے ایسے جا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں تو یہ طریقہ نہیں سکھایا، یہ تو جانور کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔ انسانوں کو فرمایا کہ بیٹھ کر کھانا ہے، تو ہم نے تو بیٹھ کر کھایا ہے ادھر بھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بعض لوگ بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ مولوی کیا کر رہے ہیں۔ بات سمجھو بھائی، مولوی کیا کر رہے ہیں؟ انسان ہے یار، کھڑے ہو کر نہیں کھایا جاتا۔ بہت ہی کوئی مجبوری ہو تو وہ بات الگ ہے۔ ہمارے استاد محترم نا قاضی عبدالرشید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ بچے عصر کے ٹائم چھٹی ہوتی تھی نا تو وہ کوئی چیز لے لیتے تھے، راستے میں چلتے ہوئے کھاتے تھے۔ استاد جی نے ایک مرتبہ بیان فرمایا اور بیان میں کہا کہ بھائی میں تمہیں دیکھتا ہوں مٹھلیاں لیتے ہو، مختلف چیزیں لیتے ہو، چلتے ہوئے کھا رہے ہوتے ہو، تو یہ کتنی بری بات ہے۔ تو ایک طالب علم کہنے لگا کہ حضرت اگر بیٹھ کر کھاتے ہیں پھر چھوڑتا کون ہے ہمارے پاس؟ طالب علم لڑکے ہوتے ہیں نا، اکٹھے پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے سے چیز بھی لے لیتے ہیں۔
تو استاد جی بڑے اس کے اوپر مسکرائے اور یہ نا، تو چلو ایسی مجبوری بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بیٹھ کر کھانا چاہیے، تسلی کے ساتھ کھانا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے اور بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔